بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ سب سے اہم تو وہی ڈونلڈ لو کا بیان ہے جو وزارت خارجہ کی ذیلی کمیٹی میں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نیا نظام تشکیل پا رہا ہے۔ آج اس کے خد و خال کچھ اور واضح ہوئے، پہلے ہی واضح تھے۔ عسکری اور اس کی قیادت، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کے اتفاق رائے سے چینی سرمایہ کاری میں بہت کمی ہو گئی ہے، 80% کمی ہو گئی پچھلے 8 مہینے کے دوران۔ ایکس پر پابندی ہے، ٹویٹر جیسے کہا جاتا تھا، اور اس میں حکومت کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا، پتہ یہی چلا۔ وزارت داخلہ اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی ارکان نے واک آؤٹ کیا، یہ اپنی نوعیت کا شاید پہلا ہی واقعہ ہوگا، یا ممکن ہے اس سے پہلے کبھی ہوا ہو۔ عمران خان نے ایک سینئر اخبار نویس نے کہا کہ پھر کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے بہت سخت جواب دیا ہے۔ دیکھیے سادہ سی بات ہے، ڈونلڈ لو جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا ہے کہ وہاں جو اجلاس ہو رہا تھا ذیلی کمیٹی کا، خارجہ امور کی کمیٹی کا، کانگریس کا، اس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، تماشائی عام لوگ موجود ہوتے ہیں، حاضری کی اجازت ہوتی ہے، انہوں نے شیم کے نعرے لگائے، جھوٹ کے نعرے لگائے۔ اور کیا یہ سامنے کی بات ہے، کیا یہ کہتا ہے، عجیب بات ہے، پاکستانی میڈیا جو ہے غلام کی کیا نفسیات ہوتی ہے، وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے جو کہا ٹھیک کہا۔ کیا ٹھیک کہا اس نے؟ کیا وہ یہ اعلان کرتا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے عمران خان کے دور میں ایک دفعہ جب شہباز شریف صاحب نے صدارت کی، امریکہ سے احتجاج کیا، جسے ڈیمارچ کہتے ہیں سفارتی زبان میں، امریکی سفیر کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا، مداخلت کا لفظ، مداخلت کیا ہوتی ہے؟ یعنی سازش سے بھی بدتر ہے مداخلت۔ سازش تو پلان ہے اور مداخلت پریکٹیکلی وہ ہے۔ اور ڈونلڈ لو نے کہا کہ ایران سے گیس لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چین کے ساتھ قرضوں پہ بھی اعتراض کیا، اور بھی کئی چیزیں ہیں اس نے کہی، میں وہ دیکھتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ اور افغانستان پہ کہا کہ مل کر کام کریں۔ افغانستان پہ کیا مل کے کام کریں گے؟ افغانستان میں امریکہ کے مفادات اور ہیں، پاکستان کے اور ہیں، اور کیا تعلقات ہیں جی پاکستان کے ساتھ؟ یعنی انڈیا گیس لے رہا ہے ایران سے، روس سے تیل رہا ہے، چین سے بڑے پیمانے کی تجارت کر رہا ہے۔ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات محدود رکھیں، ایران سے آپ گیس نہیں لے سکتے، روس سے تیل نہیں لے سکتے۔ ایرانی گیس کا مطلب کیا ہے؟ ایرانی گیس کا مطلب ہے کہ فوراً آپ کی انڈسٹری زندہ ہو جائے اور بڑی حد تک تلافی ہو جائے۔ وہ گیس تو آدھی سے بھی کم قیمت پر پڑے گی اور نہایت تیزی کے ساتھ ملے گی۔ اس کو روکنے سے امریکہ کو حاصل کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو محتاج بنا کر رکھا جائے گا اور اپاہج بنا کر رکھا جائے گا، اور پاکستانی معیشت کو استوار ہونے نہیں دیا جائے گا۔ جو نسخے امریکی بتا رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ کہ کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ امریکی سفارت خانے میں پاکستانی ارکان اسمبلی کیا کر رہے تھے؟ پنجاب اسمبلی کے ارکان اور سندھ اسمبلی کے، اور پارٹیوں کا اتحاد کیسے وجود میں آیا؟ کیا مولوی محمود کی گواہی موجود نہیں ہے کہ امریکی کونسل جنرل ان سے ملے؟ کیا میڈیا میں اس کی بے شمار تفصیلات نہیں آ چکی؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جن کا جنرل باجوہ سے رابطہ تھا، جو پارٹی کے وفادار نہیں تھے؟ پارٹی کے لوگ تو نہیں گئے، یہ تو وہ لوگ تھے، شاید ہی کوئی اکا دکا کو گیا ہو۔ پارٹیوں کے اتحاد کس نے قائم کیا؟ اپوزیشن کے لوگ کتنی دفعہ، جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے، خواجہ آصف کہہ چکے ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اکسایا، انہوں نے اس کا بندوبست کیا۔ یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے۔ دیکھیے کیسی حکومت چل رہی تھی، مہنگائی تھی بلا شبہ، کورونا کی وجہ سے تھی، اور اس کورونا میں صحت کارڈ جیسا انقلابی قدم اٹھایا گیا جس کی تیسری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ کورونا سے اس طرح فائٹ کیا گیا کہ پاکستان کو دنیا کے بہترین 4 ملکوں میں قرار دیا گیا۔ انڈیا میں تباہی آئی، امریکہ میں تباہی، اور کتنے ملکوں کی معیشت برباد ہوئی۔
پاکستان میں ان حالات میں صحت کارڈ بھی جاری رہا اور جناب احساس پروگرام بھی ہوا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 9.5 لاکھ غیر مستحق بھی نکالے گئے. سفارشی، بٹیروں کے نوکر، سرکاری ملازم، سرکاری ملازمات کے گھروں میں کام کرنے والے. احساس پروگرام بنایا گیا، کفالت پروگرام بنایا گیا، پناہ گاہیں بنائی گئی. 3-4 ڈیم 50 برس کے بعد ڈیم شروع کیے گئے. شجرکاری شروع ہوئی اور معیشت جب 6% کی شرح پہ پہنچی. اور میں کہا گیا جنرل باجوہ سے کہ اس وقت اگر چھیڑا گیا معیشت تباہ ہو جائے گی. لیکن مقصد تو صرف ایک تھا. جو اسد مجید سے کہا ڈونلڈ لو نے، وہ مکر کیسے سکتے ہیں؟ اسد مجید سے کہا کہ عمران خان کو الگ کر دیا جائے تو معاف کر دیا جائے گا. غصہ تو انہیں افغانستان کا تھا کہ افغانستان میں ہماری قربانی کا ایک بکرا چاہیے ہوتا ہے نا. افغانستان میں ہم کامیاب، افغانستان میں تو کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا. افغانستان میں روسی کیا کامیاب ہوئے؟ تو ناکامی تو ان کی اپنی تھی، اس کا بھی غصہ تھا. اور عمران خان نے جو آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی، امریکہ دشمنی کی پالیسی تو نہیں تھی. آزاد خارجہ، اگر انڈیا تیل لے رہا تھا سستا، حتیٰ کہ عرب ممالک لے رہے تھے سستا، لے کے آگے بیچ رہے تھے، تو پاکستان کیوں نہیں لے سکتا تھا؟ حالات میں ٹھہراؤ آ رہا تھا. اور صورتحال بدلے. 1 ارب کے درخت کس نے لگایا جی کبھی؟ ساری دنیا نے اس کی تعریف کی، شجرکاری کی. یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے تھے، مگر تمام ادارے مانتے تھے. جرمنی میں اس ادارے کا صدر دفتر ہے، انہوں نے اس کی بے پناہ اپریسیشن کی. اور وہ تو کوئی ایسی چیز، جو درخت کوئی چھپی ہوئی چیز ہوتے ہیں. 13% بڑی صنعتوں میں شرح ترقی تھی، 4.44% زراعت میں تھی. معیشت کے زندہ ہونے کے آثار تھے. یہی وجہ ہے کہ جب نکالا گیا عمران خان کو، کوئی اپیل نہیں کی، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا. تو خلق خدا سڑکوں پہ کیوں نکل آئی؟ اور اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ 2022 کے الیکشن میں 3/4 اکثریت اس نے کیسے حاصل کر لی. حکومت تو شہباز شریف کی تھی اور ان کے صاحبزادے کی تھی. اب دیکھیے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں، جو مشاہد حسین نے کہا تھا، ہائیبرڈ پلس نظام. کہتے ہیں کہ اب عسکری قیادت، سیاسی قیادت، عدلیہ اور میڈیا. یہ لطیفہ کبھی ہم نے سنا نہیں، کبھی تاریخ میں پڑھا نہیں کہ یہ ان اداروں کا اتفاق رہے ہو. عدلیہ کا کام تو ہے مقدمات کا فیصلہ کرنا، حکومت غلط کرے یا کوئی انڈیویجولز غلط کرے اس کو روکنا. اور میڈیا کا تو کام ہے نگرانی. کہ ان کے اتحاد سے یہ آخری امید ہے. یہ آخری امید کی عجیب اصطلاح ہے. کس سے آخری امید ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی. پہلی امید بھی اللہ سے ہوتی ہے، آخری امید بھی اللہ سے ہوتی ہے. سادہ الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت کے قوانین ہیں. جہاں لوگ خوش دلی سے پارٹیسپیٹ کریں گے، جہاں امن ہوگا، جہاں استحکام ہوگا، جہاں مواقع ہوں گے، جہاں انوویشن ہوگی، جہاں صنعت کاری ہوگی، جہاں معیشت ہمیشہ جدید ہوتی ہے، اخلاقیات ہمیشہ ازل سے ایک ہی چلی آتی ہے کہ آدمی سچ بولے، امانت داری کا مظاہرہ کرے، اپنے فرائض ادا کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرے. وہ تو اخلاقی اصول سب کو معلوم ہے. اور یہ بھی کہ کسی سیکولر مفکر نے کبھی کوئی اخلاقی اصول نہیں دیا. اخلاقی اصول مذہب سے. معیشت جدید ہوتی ہے. کیا کیا نواز شریف صاحب نے اپنی 3-4 بار کی حکومت میں؟ آئی ٹی کے لیے کیا کیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کیا کیا؟ صنعت کاری کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے دوسری اپنی صنعتوں کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کوئی ابتدائی اقدامات کیے جا رہے تھے اور سنبھلنے کا وقت آ گیا تھا، اسی لیے لوگ اٹھے. اب وہ کہتے ہیں کہ مل ملا کے سب کر لیں. بھائی 70% لوگوں کو ناراض کر کے، صرف ناراض نہیں، برہم ہیں لوگ، برہم، ان کو ناراض کر کے. اور اظہر مشوانی صاحب نے کہا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ تو پہلے بھی برا سلوک ہو رہا تھا، ہزاروں کارکن گرفتار کیے گئے، بار بار اس کی تفصیل بیان کر. 10 مہینے ہو گئے خواتین پڑی ہوئی ہیں.
اظہر مشوانی نے کہا ہے کہ پہلے بھی ان کے ساتھ زیادتی تھی، تنگ کیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی، اب جب سے محترمہ تشریف لائی ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، کل ایک صاحب نے مجھے لکھا ہے محترمہ نہ کہا کریں، کیا کہیں بھائی، کوئی اخلاقی اصول ہوتے ہیں، اتنے غصے میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، تو وہ اپنا لوگوں کو مائنس کر کے آپ کیسے کر لیں گے، یہ کوئی بات قابل فہم نہیں۔ اچھا ایک دوسرے پہلو بھی ہے، الیکشن کے معاملے میں ڈونلڈ لو کو کہنا پڑا کہ الیکشن شفاف نہیں ہے، یہ کہا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ الیکشن شفاف ہے، ہمارے تحفظات ہیں، الیکشن دوبارہ ہونی چاہیے، دوبارہ کے خوب ہے جی، الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے جہاں متنازع ہے، بھائی فارم 45 موجود ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا علامہ ناصر عباس کی درخواست پہ کہ وہ شائع جاری کیے جائیں، جس کو اپلوڈ کرنا کہتے ہیں، تو وہ فارم موجود ہیں، وہ دوبارہ کا الیکشن کا کیا مطلب ہے، چلیے دوبارہ کرا لیں، دوبارہ الیکشن کرائیں، دوبارہ پھر الیکشن کون کرائے گا، اور کوشش تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک یعنی خیالی جنت بسا رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح معاشی صورتحال ٹھیک کر لیں گے اور اس سے جناب حالات بہتر ہو جائیں گے، اور عمران خان پاپولر ہے، کیسے ان پاپولر، جو ایک سینئر اخبار نویس نے کہا ہے کہ 3-4 آدمی بھیجے گئے اور ان لفظ استعمال کیا، کلاس لی، یعنی برا بھلا کہا، سخت جواب دیا اور کہا میری لاش جا سکتی ہے یہاں سے، ڈیل نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے وہ ایک اس کا ایک آدمی کا ایک موقف، آپ اس کو ذہنی اذیت بھی دیں اور اس سے یہ بھی کہیں، ان کی اہلیہ کو بھی تنگ کریں، اس کے کارکنوں کو بھی تنگ کریں، لوگوں کو مارے پیٹیں بھی، پارٹی کے لوگوں کو زبردستی پارٹی سے نکالیں بھی، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ سرنڈر کرے گا، کیا وہ نواز شریف ہے، کیا وہ شہباز شریف ہے، کیا وہ آصف علی زرداری ہے، اس کا تو پلس پوائنٹ ہی یہی ہے۔ عمران خان کی مردم شناسی کی اور معاملہ فہمی کی تو کبھی بہت تعریف نہیں کی، اگرچہ اب انہیں تجربہ ہو گیا، اب وہ سمجھتے ہیں، اور پارٹی کے جو لیڈر جو ہے گڑبڑ کر رہے ہیں، بعض صدیق جان نے کہا کہ خان صاحب اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن خیر ایسے حالات میں یہ تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے ایک آدمی جو ہے مجبور لاچار جیل میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بہتری ہوئی ہے جو کسی کا کریڈٹ ہے اسے دینا چاہیے، وہ آرمی کی کوشش سے ہوئی ہے، ورنہ ڈالر 350-400 پہ چلا جاتا، ڈالر کو تو انہوں نے کنٹرول کیا، اور اب بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو وہی کر رہے ہیں۔ سعودی پرنس سے کس نے ملاقات کیا ہے، جس کے بعد وہ وزیر اعظم سے ملے، پھر جناب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، SIFC جو سہولت کاری کی، سرمایہ کاری کی سہولت کاری کی تنظیم ہے، یہ تجربہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے کامیاب ہو سکتا، ہو جائے تو تعجب خیز ہوگا۔ IMF سے جب آپ کا معاہدہ ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، اور 35 لاکھ پرچون فروشوں کو، پرچون بہت چھوٹے پرچون فروش نہیں، دکانداروں کو کہنا چاہیے پرچون فروش، دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، بجلی کے بل میں ٹیکس وصول کیا جائے گا، مالک مکان سے نہیں، دکان کے مالک سے نہیں، جو آدمی دکان چلا رہا ہے۔ اگر یہ تجربہ اس کے ریزسٹنس کریں گے، اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑا عجیب واقعہ ہوگا۔ ایکس کیوں بند ہے اور اس پہ متضاد بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ اب ایک وہ نوٹیفیکیشن ہم نے دیکھا ہے، وزارت داخلہ نے کیا ہے، FIA کے ایک افسر کا ہے، کہ کہا جاتا ہے جی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہا، اس لیے کہ عوام میں رد عمل ہے اس حکومت کی پالیسیوں کے خلاف۔ یہ اپنا اگر رائے ونڈ روڈ کو، جو شریف خاندان کے محلات کو جاتی ہے، جو بالکل اچھی سڑک ہے، چند ہفتے پہلے میں نے اس پہ سفر، اس کو اکھاڑ کے دوبارہ بنایا جائے گا تو لوگوں میں رد عمل نہیں ہوگا۔ ایک تو لوگوں کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، آٹا کیسا آٹا لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور کن کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اور کس کی تصویر چھاپی گئی ہے، کس خوشی میں چھاپی گئی ہے۔ عمران خان کی تصویر تو گوارا نہیں ہے، جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے، وہ ایک تصویر وہاں رکھی گئی اسمبلی میں، اور اس میں اتنا ہنگامہ اور اتنا شور، اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ عوام کا خوف ہے، ساری سیاست کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے؟ عمران خان کی مخالفت کے گرد۔ عمران خان نہیں بھی ہوگا تو یہی احتجاج ہوگا۔ فرض کیجئے کل عمران خان نہ ہو، کون جانتا ہے کل اس دنیا میں کون ہوگا۔ اور ایک چیز میں بھول گیا تھا، کیا کیا کوشش نہیں کی گئی، قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی عمران خان کو، اور رانا تنویر جیسے لوگ کہتے رہے کہ یہ ڈرامہ ہے،
یہ ڈرامہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے خون بہتے ہوئے دیکھا ہے عمران خان کے ٹینکوں سے، اور ساری دنیا اس کی گواہ ہے. اس کا ذکر نہیں کیا کسی نے وہاں پہ. ویسے کانگریس کی میٹنگ میں گولیاں کیسے برسائی گئیں، اور وہ قاتل کہاں ہے جس نے قتل کرنے کی کوشش کی. قتل کے لیے وہ ارشد شریف کو لوگ بھول جائیں گے. کیسے بھول جائیں گے؟ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا لوگ اسے بھول جائیں گے. اخبار نویسوں کو ملک چھوڑنا پڑا، لوگ اس کو بھول جائیں گے. میڈیا پہ ایسی گرفت قائم کی کہ بعض لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ داخل نہیں ہو سکتے، کہیں کام نہیں کر سکتے کسی چینل میں. لوگ اس کو بھول جائیں گے. سخت اقدامات کا، سخت فیصلے کرنے کا، یعنی موضوع سخت فیصلے کرنے کا، وہ انڈیا دیا کہا ہے کہ وہ سہولت کاری کی جو تنظیم قائم کی گئی سرمایہ کاری کے لیے، تو دیکھیے اب کیا فیصلے کرتے ہیں. ایک پہلو دلچسپ یہ چھوٹا سا نکتہ ہے لیکن اہم ہے. کوئی سائفر ہے ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے سائفر ہے ہی نہیں، تو شاہ محمود کو اور عمران خان کو سزا کس چیز پہ دی گئی؟ کوئی سائفر تھا ہی نہیں. اور محترمہ نے فرمایا تھا، محترمہ مریم نواز نے، کہ اب حکومتیں ہمیں سائفر نہیں بھیجیں گی. حکومتیں اب ہمیں سائفر نہیں بھیجیں گی. یہی نہیں معلوم کہ سائفر بھیجتا کون ہے. ایک چھوٹی سی خبر ہے، مجھے اس نے میری توجہ مبذول کی. اپنا بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا عید سے پہلے عمران خان گھر پہنچے گے. میری سمجھ میں نہیں آتا اس خوش فہمی کی وجہ کیا ہے. کوئی ایک دلچسپ فکرہ انہوں نے کہا ہے، جیسے وہ ہمیشہ کہتے ہیں شیر افضل مربت، کہ شاہد افریدی نے ساری زندگی میں اتنے رنز نہیں بنائے جتنی ایک دن میں گالیاں کھیں. جو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں کپتان سمیت جو بھی لوگ ملوث ہیں انہیں سزا دی جائے. شاہد افریدی صاحب کا حال جو ہے وہ مرحوم عبدالستار ایدھی کی طرح ہے. میں نے ایک دفعہ عمران خان سے کہا اس کو لے آؤ، کرکٹ تو اس کی ختم ہو رہی ہے. اس نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کتنی غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بغیر. تو آپ کو کیا پڑی ہے شاہد افریدی صاحب سیاست پہ گفتگو کرنے کی؟ پی ٹی آئی تو خود کہتی ہے جو لوگ قصوروار ہیں انہیں سزا دی جائے. آپ کو بیان دینے کی ضرورت کیا پڑی ہے اس پہ؟ ایک سرکاری رکن ذوالفقار شاہ نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بہت شدید احتجاج کیا کہ اعداد و شمار کی کثرت سے بھرمار سے، یہ خلاصہ ہے ان کے الفاظ کا، ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے. اعداد و شمار کے اس سے کچھ نہیں ہوگا. بیرسٹر شہزاد اکبر نے انہوں نے اشارہ کیا تھا خواجہ اعظم نے کہ مجھے وہ دھمکی دی جنرل باجوہ نے. انہوں نے بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا صرف دھمکی نہیں دی، گالیاں بھی دی. خدا جانے، گالیاں کا بھی ہم نے سنا تو نہیں تھا اس سے پہلے. آپ کے یہ تو خبر آپ دیکھ ہی چکے، چودھری پرویز الہی جو ہے گر گئے اور بہت زخم آئے ہیں. میں نے اس کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی. 4 زخم ہیں پسلیوں پر، سر پہ چوٹ ہے، ماتھے پہ چوٹ ہے، بائیں بازو پر چوٹ ہے، چھاتی کے دائیں حصے پر چوٹ ہے، ایک گھٹنے پر بھی چوٹ ہے. 2 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے. کوئی خدا کا خوف ہوتا تو رہا کرتے انہیں کسی اچھے اسپتال میں بھیجتے. اسد مجید صاحب خاموش ہیں. یہ بحث ہو رہی ہے جنہوں نے سائفر بھیجا تھا. ظاہر ہے کہ کیوں خاموش ہیں، اس پہ کیا عرض کرنے کی ضرورت ہے. حماد اظہر کو الیکشن لڑنے کی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے لاہور میں، اس کی اجازت نہیں دی گئی. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لیکن عدالتوں کے فیصلوں کی کس کو پرواہ ہے. سلمان اکمل راجہ نے سوال اٹھایا ہے کہ 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی سرکاری افسر جج نہیں ہو سکتا، تو کرنل جج کیسے ہو سکتا؟ مراد ہے فوجی عدالتوں سے. لیکن یہ معاملہ تو اب پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، وہ فیصلہ کرے گی. 44 کروڑ روپے کی دالیں برآمد کی. یہ زرعی ملک ہے، یہ ہماری حکومتوں کی کارکردگی ہے. نہ اپنی گندم اگا سکتے ہیں، نہ اپنے لیے کوکنگ آئل پیدا کر سکتے ہیں، نہ دالیں اگا سکتے ہیں. وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، ظاہر آپ سن ہی چکے ہوں گے. دورہ سعودی عرب کے بعد انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی اور دہشت گردی اور معاشی بحالی جو ہے وہی
زیر بحث آئے ہیں زیادہ تر۔ ایک انکشاف کیا ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے، وفاقی وزیر نے، کہ کابینہ کی تشکیل کے فوراً بعد وزراء کی عسکری قیادت سے ملاقات کی گئی اور وہ پرعزم نظر آئے اقتصادی ترقی کے لیے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان میں سرکاری افسروں کی تنخواہ اقوام متحدہ کے افسروں کی تنخواہ سے 12% زیادہ، اور مکانات کا پنجاب کا تو میں نے عرض کیا تھا، اسلام آباد کا انہوں نے کہا 864 ایکڑ پر پھیلے ہوئے مکانات ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، اور یہ ان کی مالیت ہے 1750 ارب روپے، 1.25 خرب روپے، اور اگر یہ سالانہ کرائے پر دے دیے جائیں تو 13-14 روپے آمدن ہو سکتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ 864 ایکڑ پر اگر کمرشل تعمیرات ہوں جتنی ہو سکتی ہیں، ظاہر کچھ علاقہ خالی چھوڑنا پڑے گا، تو یہ 1750 ارب کے نہیں، یہ 5000 ارب روپے کی جگہ ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت اور شیخ رشید سمیت سبھی کو دعوت دی جائے، جو اسلام آباد میں احتجاجی اجلاس ہونے والا ہے، اور اب نہیں معلوم کون کون شریک ہوگا، اور یہ کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا جب تک عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ امریکہ میں جو ذیلی کمیٹی میں، وزارت خارجہ کی ذیلی کمیٹی میں، وہی ڈونلڈ والا قصہ جو اجلاس ہے، اس میں پاکستانی امریکیوں نے بنیادی دباؤ پیدا کیا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ان کا رسوخ بڑھتا جائے گا، وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہیں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، ملک کا امیج بھی بہتر بنانا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کے تدارک کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی اہم دلچسپ مگر بہت ہی اہم خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے پچھلے ایک سال کا ترقیاتی بجٹ تھا پنجاب کا، 655 ارب روپے، 600 ارب روپے خرچ کر ڈالے۔ ایک اور شفاق لیڈر پاکستان کے سیاسی مسئلے پہ ابھر آیا ہے، اور خدا جانے یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔